کی نورانیت ایک طرف ہے اور اس آدھے گھنٹے کی نورانیت ایک طرف ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں مطلب پڑھنے پڑھانے کی جو رفتار ہوتی وہ کمزور پڑ جاتی، روزہ رکاوٹ بنتا ہے، لیکن یہ جو تھوڑا ہے نا اس کی مثال ہے ہیرے جیسی، اور وہ جو زیادہ ہے نا اس کی مثال ہے چاندی جیسی۔ چاندی اتنا بڑا ڈھیر اور ہیرا اتنا سارا، کیا جوڑ؟ تو اس لیے میں نے رمضان میں رکھا کہ اس میں اگر ایک سطر بھی تم نے پڑھ لی ہے تو وہ بس تمہارے اندر جائے گی انشاءاللہ۔ جب میری صحت ٹھیک تھی میں رمضان میں خود پڑھاتا تھا، اس وقت گرمیاں تھی تو رات کو سبق ہوتے تھے، میں ساری رات پڑھاتا تھا اور صبح جا کے سحری کرتا تھا۔ اب وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہمت دکھانے کی کوشش کروں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اندر اندر رہتے ہوئے شکر ہے یہ گزارا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ تو رمضان میں اتنی برکتیں ہیں کہ سارے سال پر بھاری ہیں، اور یہاں اللہ نے قرآن کو اونچا کیا، قرآن۔ پھر شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہاں کہا ھدی للناس، اور اونچا کر دیا کہ قرآن صرف تقوی والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، جو لینا چاہے گا اللہ اس کو دے۔ اور بینات من الہدی، اور حجج اور دلائل براہین قاطعہ سے اللہ نے قرآن کو حل تعلم لہ سمیہ، کیا روب ہے، کیا چیلنج ہے، اور کیا کوئی بہت بڑا بادشاہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے دو لفظوں میں، حل تعلم لہ سمیہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو قرآن کو، رمضان کو، سارے آسمانی علوم کو روزے کے ساتھ مناسبت ہے، اس وجہ سے رمضان میں پڑھائی رکھی، حالانکہ پتہ ہے مجھے کہ اس درجے کی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی۔ اس کے بعد کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کو اوپر لے گئے، شہر و رمضان کو ہلکا بیان کیا، اوپر لے گئے۔ 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور 12ویں مہینے کا نام اللہ نے رکھا، جو کہ قرآن میں ہے۔ قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے تلاوت فرمائی، رمضان تو اس وقت گونج رہا تھا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، اور رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، اور رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں رکھا۔ رمضان صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، یہ مجھے حدیث پھر اچانک یاد آئی کہ اوابین کی نماز کب ہے؟ جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، اوابین کی نماز۔ ہم مغرب کے بعد اوابین کہتے ہیں، خیر وہ ہوگا، علماء کو پتہ ہے۔ ویسے جو حدیث پاک میں مجھے اچانک یاد آئی ہے، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، تو رمض یرمض سے ہے رمضان، جلنا۔ تو جلنا اور روزہ یہ کیا جوڑ ہے کہ بھوک اور پیاس کی تپش میں اللہ گناہوں کو ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے، ڈالتا ہے جلاتا ہے۔ 29 رمضان تک پورے سال کے گناہوں کو جلا کے اپنے بندے بندی کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یہ نعمت پہلوں کو نہیں تھی، روزے تھے، یہ نعمت نہیں تھی، سحری نہیں تھی، صرف افطاری تھی، 24 گھنٹے کا روزہ، تو ان میں طاقت بھی تھی، وہ رکھ بھی سکتے تھے۔ قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ کوئی شخص آسمانی کتابوں کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے انہیں مٹانا تھا نا۔ یہ کتب ہیں، کلام اللہ بھی اللہ نے کہا ہے،
کلام اللہ قرآن ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ یہ آیت بتاتی کہ اللہ نے خود پڑھا، تورات نہیں پڑھی، زبور نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، مٹ گئی۔ کوئی قرآن کو مٹا کے دکھائے، اٹھا لیا جائے گا، مٹا کوئی نہیں سکتا۔ اور کوئی اس جیسا، وَإِن كُنتُم، پہلی 2-3 رکوع کے بعد سورہ بقرہ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ آج کل تو میگا کمپیوٹر ہیں، یہ نام مراد اے آئی آیا ہوا ہے چاچا، وہ جو مرضی ڈال کے اس میں سے نکلوا لو۔ آج تک قرآن کے برابر کا نہ میگا کمپیوٹر بنا سکا ہے، نہ اے آئی بنا سکا ہے، نہ آج تک کوئی بنا سکا ہے۔ ایک نام آتا ہے عبداللہ بن المقفع، ایرانی تھا اور عربی کا بادشاہ تھا۔ کلیلہ و دمنہ اس کی ایک کتاب تھی بڑی مشہور، بنو امیہ کا پرجوش حامی تھا۔ کلیلہ و دمنہ اس نے بنو عباس میں نا طنز کیے تھے بڑے چبھتے ہوئے، تو پھر ابو جعفر منصور نے اسے قتل کروا دیا تھا۔ تو وہ عربی کا اتنا ماہر تھا کہ عربوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں کچھ لکھو، تو اس نے کہا مجھے کہیں آتا 6 مہینے، کہیں آتا سال، میرے گھر میں راشن رکھو، کتابیں رکھو، بنا دوں گا۔ تو 6 مہینے یا سال وہ لگا رہا، گھر سے باہر نہیں نکلا، لکھتا تھا پھاڑتا تھا، لکھتا تھا پھاڑتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے کہا یہ کلام قرآن کے برابر ہے۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلا، 6 ماہ کے بعد گلی میں سے گزر رہا ہے، ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے آواز کے ساتھ۔ یہ گزرا تو اس بچی نے پڑھا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِشِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ کہنے لگا یا ویحا عبداللہ، تیری محنت کو تو یہ ایک چند جملے کھا گئے۔ وہیں سے واپس گیا اور جا کے سارا پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کہ یہ افصح آیتن فی القرآن ہے۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں۔ یعنی تنتاوی 2 تنتاوی ہیں، ایک جو مولانا علی میں کے دوست تھے، ایک تنتاوی تھے جنہوں نے سائنس کو ثابت کیا قرآن سے۔ وہ جب میں حج پہ قافلے کے ساتھ جاتا تھا تو فارغ ہوتا تھا تو وہاں لائبریری چلا جاتا تھا مسجد نبوی، تو وہاں میں نے یہ ساری پڑھی تھی 21، لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے وہ جو ان کی اصطلاحات تھیں۔ بہرحال میں نے 21 گن لی کہ ہاں بھائی 21 ہے، ٹھیک۔ یا پھر اڑی کی تھی امر القیس کی بہن نے، وہ جب یہ 7 معلقہ بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہوا تو سب نے اتار لیے۔ امر القیس کی بہن زندہ تھی، باقی کوئی نہیں تھا۔ تو قریش نے کہا دیکھ نہیں رہی محمد پہ کیا کلام اتر رہا ہے؟ سب نے اتار دیا، تو بھی اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا نہیں ہے۔ تو یہ آیت آئی، قیل یا ارض ابلعی ماءک قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسيتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عروساتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى السمرات لحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيجهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدم محملي۔ تو یہ تشبیب ہے، یہ مجھے اس وقت یاد کی تھی جب میں پڑھتا تھا رائمنڈ، آج آپ کو سنا دی ہے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی جیسا نہیں ہے۔
جب یہ آیت آئی تو اس نے کہا لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما یا ارض ابلعی یا سماء اقلعی۔ اس پر اس کی بہن نے کہا کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربهما، اور اتار دیا۔ تو قرآن اپنے چیلنج کے ساتھ موجود ہے، لاؤ۔ پھر قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ نصیرہ نہیں کہا، ظہیرا۔ ظہیر کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے کھڑا ہو کے دھکا دے، چل بھائی چل 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 چل۔ ساری کائنات کے جن انسان ایک دوسرے کو دھکا دیں، آگے کریں، چل یار چل یار، تو لکھ یار، تو لکھ تو لکھ۔ کیا لفظ ہے ظہیرہ، سبحان اللہ۔ کہ آ جاؤ، نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کلام اللہ ہے، یہ کبھی اس کے معنی کی کوئی حد نہیں۔ یہ نہیں جو تفسیریں لکھی گئی، ابن عاشور نے لکھ دی، اور کیا نام ہے وہ علامہ راضی نے لکھ دی، اور فلاں نے لکھ دی، فلاں نے لکھ دی، جو جتنی ہزاروں ہیں، یہ ایک قطرہ بھی نہیں قرآن سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 70 سے مراد سدا 70 نہیں، بے شمار اونٹوں۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جنت میں محفل ہوگی جس میں علماء کو اللہ جمع کرے، اللہ کرے اللہ ہمیں بھی بلا لے، ہیں تو ہم نام کے ہی، تو چلو نام تو لگا ہوا ہے۔ تو اس میں قرآن پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر علوم خود کھولے گا، اور یہ مجلس 1 مہینہ، 1 سال، 1000 سال نہیں، جب تک زندگی چلتی رہے گی یہ بحث چلتی رہے گی۔ نہ زندگی ختم ہوگی، نہ قرآن کے علوم ختم ہوں گے، چونکہ یہ کلام اللہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اللہ نے قرآن کو اونچا کیا ہے۔ میرا درد ہے کہ کاش میرے ذریعے کوئی ایسی نسل تیار ہوتی، میں خود تو ہو نہیں سکا، جو قرآن والے ہوتے، جو لوگوں کو قرآن بیان کرتے بے لسان قوم ہی۔ آج قرآن بیان ہوتا ہے، لسان القوم نہیں ہوتی، تو اوپر سے گزر جاتا ہے۔ لسان القوم اللہ نے کتنا اہتمام سے فرمایا، وما ارسلنا من رسول، نبی بھی نہیں رسول، الا بلسان قومہ۔ لسان القوم ہوگی تو لیبین ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے علماء درسی زبان بولتے ہیں، لسان القوم نہیں بولتے، درسی زبان، اس لیے وہ جوڑ نہیں پیدا ہوتا، قرآن دل کو نہیں پکڑتا ہے۔ دعا مانگتا ہوں میں، یا اللہ مجھے بہت دیر بعد ہوش ہے، اب میں اتنا روتا ہوں تمہیں کیا بتاؤں، اور اتنا مانگتا ہوں کہ یا اللہ قرآن سکھا دے، یا اللہ قرآن سکھا دے۔ ایک ایس کہ یہ لغت اور بلاغت اور یہ اور وہ، یہ لسان القوم نہیں ہے۔ یہاں طباق ہے، اور یہاں انطباق ہے، اور یہاں افتراق ہے، یہاں اشتراک ہے، یہ لوگوں کی پتہ۔ کوئی صحابہ اس طرح سمجھے تھے قرآن کا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ بلاغت کی قسمیں تو صحابہ تابعین کے بعد پیدا ہوئی۔ قرآن اللہ میرے ذریعے سے کوئی نسل ایسی زندہ کر دے۔ میرا سرائیکی کا شعر کہتا ہے، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب۔ قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض، بدر کا دن، قوموا الى جنت عرضها السماوات والارض۔ عمیر بن ابی الحمام رضی اللہ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے بخن بخن۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک